حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت اپنا علم مکمل کیا، دور حدیث مکمل کیا، جب علم مکمل ہوا تو جو ان کے ارد گرد جو ان کے رشتہ دار تھے یا ان کو ماننے والے تھے، وہ آپ کی حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا حضرت آپ نے درس نظامی تو مکمل کر لی، علم تو مکمل کر لیا، مہربانی کیجئے کوئی واعظ کیجئے، کوئی تقریر کیجئے، کوئی بیان کیجئے تاکہ آپ کے علم سے ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اسی کشمکش میں تھے، رات سوئے تو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے آپ بیان کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یا نبی اللہ مجھے تقریر کرنے کا انداز نہیں ہے، مجھے تقریر کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میں کس طرح لوگوں کو تقریر کروں، میں کس طرح بیان کروں؟ تو میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آ جاؤ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ قریب آئے تو میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ جب 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کر آپ تشریف لے کر چلے گئے، وہی رات ہے، وہی خواب ہے، مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میرے پاس بھی آ جاؤ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قریب گئے، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یا علی میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، آپ 6 مرتبہ کیوں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نبی کے برابر نہیں ہوں، میں نبی کریم علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیے جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ہم جیسے تھے، ہم ان کی طرح برابر ہو سکتے ہیں، عبادت کرنے سے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے خواب کی عالم میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بتا دیا اے میرے بیٹے ہم نبی کریم علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان اولیاء۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن میں وہ برکت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا، واعظ کیا۔ مسجد چھوٹی ہے بغداد میں، جب آپ نے بیان کیا تو زبان میں اتنی تاثیر تھی، مسجد میں عوام زیادہ ہو گئی، مسجد فل ہو گئی، پھر مسجد کو بڑا کیا گیا، پھر اور عوام آ گئی، پھر عیدگاہ میں چلے گئے، عیدگاہ میں بیان کرتے رہے، پھر اور عوام آ گئی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اوپن جا کر میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے تو 70 ہزار بندہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ شہید ہو جاتے۔ آپ کی زبان میں وہ تاثیر تھی، آپ کا وہ وجد تھا، دیکھ کر 70 ہزار بندہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ جب بیان کرتے تو کسی کونے سے بندے کھڑے ہو جاتے، کہا حضور ہم پوری زندگی چوری کرتے رہے لیکن توبہ کرتے ہیں، آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم کبھی چوری نہیں کریں گے۔ کسی کونے سے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہم زنا کرتے ہیں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم فلاں گناہ کرتے ہیں لیکن گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن میں وہ برکت تھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان میں جب وہ اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے توبہ کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کا ایک خلیفہ ہے جس کا نام علی ہے، وہ علی نامی شخص دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، پہرہ ہو رہی ہے، چوکیداری ہو رہی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے وہ علی نامی شخص کو نیند آ گئی، سکون آ گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے نیند آ گئی۔ تو میرے شیخ نے جب بیان کیا وجد طاری ہو گیا، وہ سو گئے،
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کب کپی شروع ہو گئی. آپ اٹھے, بیان چھوڑ دیا. آج کا کوئی مولوی ہوتا درمیان میں بیان چھوڑ کر چلنا شروع کر دیتا تو لوگ کہتے, مقتدی کہتے, حضرت کیا ہوا, ٹائم باقی ہے, اب کہاں جاتے ہو, تقریر کیوں چھوڑی ہے, ہزاروں اعتراضات کرتے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کے پاس نہ اتنی ہمت تھی, نہ اتنی طاقت تھی, نہ اتنی جرأت تھی کوئی پوچھ سکے حضور کہاں جاتے ہو. آپ اٹھے, علی نامی شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کیا بات. تو علی نامی شخص کو جب جاگ ہوئی, نیند سے بیدار ہوئے, وہ بھی چلے گئے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی چلے گئے. لوگوں کے ذہن میں سوال ہے, کیا ماجرا ہے, آپ مجلس میں بیان کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, واعظ کرتے کرتے واعظ کو چھوڑ دیا, جا کر علی نامی شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. پھر علی بھی چلا گیا, حضرت غوث پاک بھی چلے گئے. لیکن ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے ہم جا کر غوث پاک سے پوچھیں حضور کیا ماجرا ہے. ہم جا کر علی نامی شخص سے پوچھتے ہیں. علی نامی شخص کے پاس گئے, کہا حضور کیا وجہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران دے پیر بیٹھے ہیں, تقریر کرتے کرتے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, وجہ کیا ہے. علی نامی شخص کہتا ہے, اے لوگوں, میں جس وقت دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو مجھے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا. میں نیند میں سکون کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہوں, لیکن میرا پیر اتنا کامل ہے, جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں لڑ رہے تھے, کوئی جھگڑا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا جھگڑا ہے, کیوں لڑتے ہو, کیا وجہ ہے. تو مسلمان کہتا ہے حضور میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے. لیکن عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ کا نبی اگر کوئی مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں تو کوئی حدیث دکھائیے, کوئی چیز دکھائیے. لیکن میرے پاس نہ اتنا علم ہے, نہ کوئی اتنا شعور ہے میں ان کو جا کر کوئی کتابیں دکھاؤں, آپ مہربانی کیجئے. تو حضور غوث پاک نے کہا, اے عیسائی, اگر میں آپ کو دکھا دوں, میں آپ کو مردہ زندہ کر کے دکھا دوں, کیا تو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے گا. کہا کہ حضور اگر آپ دکھا دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا میں تو غلاموں کا غلام ہوں, نبی کریم علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا, میں تو غلاموں کا غلام ہوں, آؤ مجھے کسی قبر پر لے جاؤ. عیسائی لے گیا کسی پرانی قبر پر, کہا کہ اس قبر والے کو اٹھاؤ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تیرا نبی کیا کہتا تھا, تیرا نبی مردہ کو زندہ کرتے ہوئے کیا کہتے تھے. فرمایا میرا نبی کہتا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. فرمایا تیرا نبی قم باذن اللہ کہتا, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. میں کہتا ہوں قم باذنی, تو میرے حکم سے اٹھ. اللہ. نعرہ تکبیر, بولو بولو نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان اولیاء, مقام اولیاء, علماء اہل سنت. جب کسی بندے کا زیادہ نام مشہور ہو جاتا ہے, زیادہ چرچا ہو جاتا ہے, تو بڑے بڑے امیر لوگ بھی آتے ہیں اس کے پاس, بڑے بڑے بادشاہ بھی آتے ہیں, بڑے بڑے وزیر بھی آتے ہیں ان کے پاس, کہ جا کر علامہ صاحب سے ملتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کا بڑا نام ہے, اگر وہ ہماری سپورٹ کر دیں تو ہمارا نام اوپر چلا جائے گا. تو حضرت غوث پاک کے پاس ایک بادشاہ آ گیا, آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, دعائیں وغیرہ کراتا ہے. دعا کرانے کے بعد 2 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہے, کہتے ہیں حضور اس میں درہم ہیں, آپ قبول کر لیجئے, تحفہ قبول کر لیجئے. تو حضور غوث پاک نے کہا میں تیرے تحفے کو قبول نہیں کرتا. پھر کہا بار بار اصرار کیا, حضور مہربانی کیجئے میرے اس تحفے کو قبول کر لیجئے. تو حضور غوث پاک نے تھیلا اٹھایا اور نچوڑا, خون بہنا شروع ہو گیا. کہا کہ یہاں سے اٹھ جا, دفع ہو جا, تو یتیموں مسکینوں کا مال کھا کر اگر مجھے تحفہ دیتا ہے, اگر میں چاہوں تو اتنا خون بہاؤں گا تیرا محل اس خون میں بہہ جائے گا. دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو کیا ہو گیا, سخت باتیں کرتے ہیں, علماء کو کیا ہو گیا, مولویوں کو کیا ہو گیا ہے, سخت باتیں کرتے ہیں, سیاست میں آ گئے, ان کو کیا ہو گیا.
بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو ظلم کرنے والے تھے۔ آج کل ہم غریب لوگوں نے امیروں کو پروٹوکول دیا ہے، غریب لوگوں نے، ہم نے ان لوگوں کے نعرے بازی کی ہے، ہم نے ان کو پروٹوکول دیا ہے، آگے پیچھے بھاگے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا ہے، ان کی عزت کی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو ظلم کرنے والے تھے، ایک وہ جو ظلم کا منع کرنے والے تھے، ظلم کی رکاوٹ بن کر کھڑے ہونے والے تھے، ایک وہ جو چپ کر کے بیٹھنے والے تھے۔ 2 قسم کے لوگ تباہ ہو گئے، ایک ظلم کرنے والے، ایک خاموشی کے ساتھ بیٹھنے والے، وہی بچ گئے جنہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، حق بیان کیا، لوگوں کو بتایا اے لوگوں یہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ جا کر فلاں آبادی کو تباہ کر دو۔ تو فرشتے گئے، دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہے، اللہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ واپس آ گئے، کہا کہ یا باری تعالیٰ وہ فلاں بندہ ذکر کر رہا ہے، آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا وہ ذکر کر رہا ہے لیکن وہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اس نے حق بیان نہیں کیا، لوگوں کی اصلاح نہیں کی۔ اے لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے، اس طرف چلو۔ خود تو عبادت کرتا رہا لیکن لوگوں کو سیدھے راستے پہ نہیں چلایا۔ اس کو پہلے تباہ کر دو، اس کے اوپر پوری آبادی کو تباہ کر دو۔ آج اگر علماء نہ بولیں، آج اگر علماء لوگوں کے حق میں حق بیان نہ کریں، لوگوں کو حق نہ بتائیں، یہ علماء پہلے تباہ ہوں گے پھر عوام تباہ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔